بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 81 اور آج کا ہیڈنگ ہے نکاح و طلاق، سیرت النبی جلد 2۔ آج کا ناظرین 5واں ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نکاح و طلاق، صفحہ نمبر 81، آج کا آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش۔ نکاح کے متعلق جو اصلاح احکام آئے، ان کی تفصیلات اصلاحات کے عنوان کے نیچے آئے گی۔ یہاں صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کئی قسم کے نکاح کے طریقے جاری تھے، جن میں سے ایک کے سوا سب زنا کے مشابہ تھے۔ سب سے پہلے اسلام نے ان کو جائز ٹھہرایا۔ متع جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، بار بار حرام اور حلال ہوتا رہا، یہاں تک کہ سن 7 ہجری غزوہ خیبر میں قطعاً حرام ہو گیا، اگرچہ اس وقت بھی اس کی ضرورت پیش یہاں پر ایک زمین کا نام ہے الوسایہ، جو مدینہ میں واقع تھی۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں منبر پر کہا کہ میں متع کو حرام کرتا ہوں، یعنی متع کی حرمت جو اچھی طرح اب بھی ملک میں شائع نہ ہو سکی، میں آج اس کا اعلان کرتا ہوں۔ نکاح اور طلاق کے دیگر احکام، مثلاً محرمات شرعی کا بیان، منہ بولے بیٹے کی بیوی کا حرام نہ ہونا، کثرت ازواج کی تحدید، تعداد طلاق کی تعین، زمانہ عدت کا بیان، مہر کا ضروری ہونا، زہار یعنی ایک طریقہ طلاق جس میں اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دیتے تھے، اور لعان یعنی شوہر کا اپنی بیوی کی عصمت پر شبہ کرنا اور باہم اپنی سچائی اور دوسروں کی دروغ گوئی کا دعویٰ کرنا، یہ تمام تفصیلیں اصلاحات کے تحت مائیں تھیں۔ یہاں صرف اس قدر بتا دینا کافی ہے کہ تمام احکام قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور ان کے نزول کا زمانہ سن 4 ہجری اور سن 5 ہجری ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ اس میں ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں حدود و تعزیرات۔ آج کے ہمارے 5 ویلاگ۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق کو باطل کی آئی، بات جب حق کو باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔